کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں معاشرے میں رہنے کی عقل آ جائے، طریقہ سلیقہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان کے لا تعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج مال کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، اللہ کے کرم ہوں، اللہ کے فضل ہوں، مالک کی طرف سے شفقتیں اور محبتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بدنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کرو رحمت نازل فرمانا، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہ اللہ تعالی پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا 11واں خطبہ ہے رزق میں برکت کے اسباب کے متعلق۔ آج کے خطبہ میں 3 اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں جو کچھ ہم نے سنا، بیان کیا، اللہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھ کے پھر اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو وافر رزق حلال عطا فرمائے، حرام کی امیزش ملاوٹ ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ان اسباب کے حوالہ سے کوشش کروں گا کہ آج 3 اسباب بیان ہو جائیں تاکہ یہ آخری خطبہ ہو اس حوالے سے، پھر انشاءاللہ اگر آپ عنوان شروع کریں گے تو رزق میں برکت کا 11واں سبب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے، گھر والوں کو سلام کہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ رزق کا اور سلام کہنے کا کیا جوڑ ہے؟ ان کے درمیان کیا ربط ہے؟ سلام کہنا اور رزق۔ بھائی جب آپ کا رب کہہ رہا ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ سلام کہنا۔ یہاں تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے گھر داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں؟ کیا ہماری روٹین ہے؟ کیا ہمارا طریقہ کار ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو گھر میں داخل نہیں ہوتا؟ اللہ نے سب کو گھر دیے ہوئے، جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ نے اچھے گھر عطا فرمائے، وہ بھی کرائے پہ تو رہ ہی رہے ہیں، جہاں رہتا ہے وہ گھر ہے اس کا، وہ اپنا ہے، وہ رینٹ پہ ہے تو گھر۔ کیا ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو سلام کہتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، روٹین ہے ہماری کہ جب گھر میں داخل ہوئے ابھی دروازہ کھولا ہی گیا ہے، بلند آواز سے پچھلے کمرے تک بھی آواز جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
کیا یہ ہماری عادت ہے؟ ہم نے اپنی عادت بنائی ہے؟ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے مائیں کئی اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا جب گھر سے جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ بچے گھر سے بیگ وغیرہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، یونیفارم پہن کے اسکول کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بچے جاتے ہیں اچھے گھروں کے جن کو دین کے حوالہ میں کوئی اویئرنس ہے۔ بچے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور ساتھ ساتھ میں نے ایک دعا بھی بتلائی تھی، بچوں کو یہ بھی سکھائیں گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بچہ یہ گھر سے دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو کیا کہنا ہے؟ اپنے گھر والوں کو سلام۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، یہ 18واں پارہ ہے، گھر میں جا کے اس کی تفسیر بھی پڑھنا، کوشش کرنا۔ اور 21 نمبر آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ لیکن یہاں قرآن نے گھر والوں کو نہیں کہا، جو قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں وہ یہ ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر سلام کہو اپنے آپ کو۔ انفسکم کا کیا معنی ہے؟ نفس کی جمع ہے انفس، نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کو سلام۔ کیوں؟ بیوی کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ اولاد کے سارے حقوق، اولاد کے معاملات، ان کی ذمہ داریاں، ان کا کھانا، ان کا پہننا، ان کا پینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر میں بیوی بیمار ہو جائے تو پھر کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ بیمار ہونے والے کو تکلیف جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بڑی تکلیف کس کے لیے بن گئی؟ گھر کے سربراہ کے لیے، شوہر کے لیے۔ میرے ایک دوست کی بیوی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ نے ہماری بہن کو شفا عطا فرمائے۔ یقین مانے گھر میں بیوی بیمار ہو جائے اس کے اثرات دوستوں پر بھی پڑتے ہیں، ساتھیوں پر بھی پڑتے ہیں، رشتہ داروں پر پڑتے ہیں۔ پہلے جب میں اس کے گھر جاتا تھا، ابھی میں جا کے بیٹھتا ہی تھا، شیخ صاحب کیا کھانا ہے، حافظ صاحب کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، فلاں چیز بھی بنی ہے، فلاں بھی بنی ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ آ جائے گی۔ اب جب جاتا ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر بچوں سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب آئے ہیں کیا کھلانا ہے، کتنا فرق پڑا۔ میں نے اپنے اس بھائی کو دیکھا ہے، اس کے گھر میں 15 مہمان آ گئے ہیں، یقین مانے کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ جس دن سے اس کی بیوی کو فالج ہوا ہے اس دن سے اس کے گھر میں جب وہ جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، کیا کرے۔ اب پرسوں ترسوں اس کی کال آئی، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب بڑا پریشان ہوں، دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی کوشش کر کے کوئی ایسی عورت مل جائے جو ہمارے گھر میں کھانا بنا دیا کرے، ہمیں تو کھانا کھانے سے بھی بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو گئی ہے، میرا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ تکلیف کس کو پہنچی؟ گھر کے سربراہ۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری بیوی تمہارا نفس ہے، تمہاری اولاد تمہارا نفس ہے، کیوں؟ ان کی تکلیف تمہاری تکلیف ہے، ان کی خوشیاں تمہاری خوشیاں ہیں، ان کی سلامتیاں تمہاری سلامتیاں ہیں۔ فرمایا ان کو دعا دیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری بیوی میرے بچوں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں رہیں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں رہیں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، اللہ تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے، کیونکہ تمہیں یہ سارا کچھ مل گیا تو وہ مجھے ہی ملا ہے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، کوئی روٹین نہیں ہماری، گھر جیسے داخل ہو گئے ویسے ہی صحیح،
آج سے پکا ذہن بنا لیں، مضبوط ذہن، عزم مصمم، مضبوط ارادہ کر لیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو سلام کہہ کے داخل ہوں، انشاءاللہ کہیں گے نا۔ کئی لوگ بیچارے اسی وجہ سے ہی نہیں کہتے، وہ جی میں اپنی بیگم کو سلام آکھوں، بچے کو سلام آکھوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے تو اپنے بچے ہیں، میرے محبوب کی سیرت تو پڑھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے یمسح علی رؤوس، محبوب ان کے سروں پر پیار دیتے، ان کو سلام کہہ کے گزرتے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کا طریقہ کار تھا۔ آپ تو غیروں کے بچوں کو سلام کہتے تھے، آپ اپنے بچوں کو سلام کہتے شمار رہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تم اپنے گھروں میں سلام کہہ کے داخل ہوگے، یہ ہے کیا سلام؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفہ اللہ کا۔ اللہ کا تحفہ ماڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا تحفہ برکتوں سے خالی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا تحفہ فوائد سے خالی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے تحفے سے بڑھ کر کسی کا تحفہ ہو سکتا ہے؟ فرمائیے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں تحفہ مل رہا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کہو، تمہارا رب تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہے۔ جب تم اس تحفے سے فائدہ اٹھاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مبارکتن طیبتن، آسمانوں سے رب تمہارے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرمائے۔ جب برکتیں آئیں گی رزق میں فراخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برکتیں آئیں گی، صحت بہتر ہوگی، جتنا صحت پہ مال لگ رہا تھا وہ بچا، ڈاکٹروں پہ ہسپتالوں پہ لگ رہا ہے، درباروں مزاروں سرکاروں کے پاس جا کے دم کروا کے کالے سفید بکرے ذبح کرنے پڑ رہے ہیں۔ جب اللہ نے ساری آفات سے محفوظ کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رزق میں فراخی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ فرمایا اللہ تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو سلامتی عطا کر دے، صحت ملے گی، عافیت ملے گی، تندرستی ملے گی، برکتیں ملے گی، رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل بیتہ بسلام، اس حدیث کو کبھی نہیں آپ نے بلانا، کبھی نہیں بلانا، لکھ لیں اپنے دماغ، محفوظ کر لیں اپنے سینوں میں، من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں کو سلام کہہ کے داخل ہوا، آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کو ضمانت دے رہے ہیں، اللہ اسے گارنٹی دے رہے ہیں، جس کام کی، جس چیز کی ذمہ داری اور گارنٹی رب دے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں رب آسمانوں سے ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں۔ ضامن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ آپ کو دے نہیں رہا، آپ درمیان میں ڈال دیں کھوکھر صاحب آپ ہمیں پیسے لے دیں، کھوکھر صاحب کہتے ہیں جناب آپ کو نہ ملے میں دوں گا، میں ضامن ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ضامن، لے کے دوں، اگر وہ نہ دے میں اپنی پاکٹ سے ادا کروں گا۔ رب ضمانت دے رہا ہے من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر والوں کو سلام کہہ کے داخل ہوا، اللہ اسے ضمانت دے رہے ہیں ان عاش رزقا وخفیا، سلام کہہ کے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، میں رب آسمانوں سے ضمانت دے رہا ہوں اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کیا کہنا ہے؟ حال جو ہے کیوں نہیں؟ فیکٹری چلانی ہے، اتنے سے کلمات کہہ کے گھر میں داخل ہو جائیں، رب ضمانت دے رہا ہے آپ کی فیکٹری بہترین چلے گی، آپ کا کارخانہ زبردست چلے گا، آپ کے کاروبار میں آسانیاں ہو جائیں گی، رزق میں فراخی اور وسعتیں آ جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ جب گھر میں داخل ہوتے ہو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا،
ان عاشا رزقا وقفیا، فرمایا رزق بھی ملے گا ایک بات، نمبر دو میں رب آپ خود کافی ہو جاؤں گا۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب اسے کافی ہو جائے گا، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے اتنا رزق ملے گا جو رزق اسے کافی ہو جائے گا، کبھی اسے کسی طرح کی رزق کی پریشانی نہیں رہے گی۔ اب کوئی ضرورت باقی رہی ہے کسی کے آستانے پہ جا کے دستک دینے کی؟ یہ کہنے کی لاہور دربار پہ جا کے کہیں داتاری ہجویری نہ دے گا تو کون دے گا؟ او میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں نے یہ آج 11واں سبب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بندہ رزق کے حصول کے لیے اسباب کو بےکار لاتا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے میرا رب کبھی بھی اسے فاقے نہیں آنے دے گا، کبھی اسے پریشانی نہیں دے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے اس میں رائے کے دانے کے برابر کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ تجربہ تو کریں، کیا حرج ہے تجربہ کرنے؟ جائیں روٹین بنا لے، اپنی عادت بنا لے، گھر والوں کو سلام کہہ کے داخل ہونا۔ سب سے پہلا آپ کا قدم مبارک گھر کے اندر ہوگا اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہوگے۔ وہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو دیکھا بچے کھیل رہے تھے باہر، جہاں دیکھا وہیں گالیاں شروع ہو گئی، گھر پہنچنے کا گالیاں چل رہی۔ ان عاشا رزقا وقفیا، اگر زندہ رہا اتنا رزق ملے گا جو کافی ہوگا، کبھی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، قرض نہیں اٹھانا پڑے گا، کسی کے سامنے دستراز نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہو۔ ایک بات، ضمانت ہے رزق کی فراخی، ضمانت ہے رزق کی فراخی، گارنٹی ہے رزق کی فراخی کی، رزق کی وسعتوں کی گارنٹی ہے۔ اور کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ۔ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کھری صاف ستھری مضبوط پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں اتنا رزق دوں گا، اتنی فراخیاں کروں گا، تنگ دستی نہیں آنے دوں گا، فقر کے سارے دروازوں کو بند کر دوں گا، غنا کی تجوریاں کھول دوں گا۔ تم سلام تو کہو گھر والوں۔ ایک بات یہ تھا دنیا کے ساتھ اس کا تعلق، اب آخرت کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا یہ ماں کا اگر گھر میں سلام کہہ کے داخل ہوا تھا، سویا رات کو گیا، سلام کہا، کھانا کھایا، سو گئے، سویا ہی سو گئے، سویا ہی سو گئے، بہت ہو یہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، رات میں صحیح سلامت سنتا سی، صبح اٹھیے، رات کو صحیح سلامت سویا تھا، صبح اٹھا ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں اس غبارے سے کب ہوا نکل جائے، کوئی پتہ نہیں یہ بلبلا کب اٹھ جائے۔ فرمایا ان بات اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہہ کے داخل ہوا تھا، فوت ہو گیا ہے، ضمانت ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کہتے ہیں میں رب ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الاٹ کر دی ہے، اسے جنتی بنا دیا ہے، اتنی مہنگی جنت میں نے اسے عطا کر دی۔ کتنا بھاری عمل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے گھر داخل ہو۔ اللہ کی قسم دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنی پیاری شریعت ہے، سبحان اللہ، ہر حال میں خیر، ہر کام میں خیر، ہر حکم میں خیر، ہر حکم میں بھلائی، ہر حکم میں منفعتیں، رحمتیں، برکتیں، سہولتیں، آسانیاں اللہ اپنی مخلوق کے لیے بانٹ رہے ہیں، مخلوق لینے کے لیے تیار ہے۔ تو رزق میں برکت کا 11واں سبب کیا بیان ہوا ہے؟
سارے بولے سارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کہنا. کتنے سبب ہوئے؟ ایک حدیث سے متعلق اور سنیں، ہم 12واں سبب بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص السلام علیکم کہتا ہے اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. کتنی نیکیاں؟ اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. جو کہتا ہے رحمت اللہ کتنی ہو گئی؟ 20. جو کہتا ہے وبرکاتہ کتنی ہو گئی؟ 20. جو ساتھ ومغفرت بھی ملا لیتا ہے کتنی ہو گئی؟ 40 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منڈیوں کی طرف چلے جاتے، بازاروں کی طرف چلے جاتے. کسی نے پوچھا حضرت روزانہ آپ بازار آتے ہیں، منڈی آتے ہیں، سبزی منڈی، غلہ منڈی، آپ یہاں لا تسأل عن سلعۃ ولا تشتری شیئا، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدنا تو دور کی بات ہے، آپ نے تو کبھی کسی سے ریٹ بھی نہیں پوچھا، کیا لینے آتے ہو؟ کہا اس لیے آتا ہوں کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے جو ایک اپنے بھائی کو سلام کہتا ہے السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں رحمت اللہ کہتا ہے، 20 نیکیاں برکاتہ کہتا ہے، 30 نیکیاں مغفرت کہتا ہے، 40 نیکیاں میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میری ملاقات ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میری ملاقات ہو. جتنی زیادہ لوگوں سے ملاقات کروں گا اتنا زیادہ سلام کہوں گا، جتنا زیادہ سلام کہوں گا اتنی ہی میری نیکیاں بڑھتی جائیں گی. جب نیکیاں بڑھتی ہیں رب راضی ہوتا ہے، جب وہ مالک راضی ہوتا ہے پھر اپنے بندوں کے لیے رزق کی فراہمی کرتا ہے. جب مالک راضی ہو جائے پھر اللہ اپنے بندوں کو تنگدستیوں سے 11واں سبب کیا بیان ہوا؟ 12واں سبب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں پیدر پہ حج کرو، پیدر پہ عمرے کرو. دعا فرمائے اللہ بیت اللہ کے راہ ہمارے لیے آسان فرمائے. جو کرونا کی وجہ سے مشکلیں بنی ہوئی ہیں اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے. یہودیت کے پنجے بہت مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اگر ان کے پنجوں کو کمزور کرنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کی حالت ذات یہ ہے کہ مسلمان آج برابر جو کچھ وہ کر رہے ہیں مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر حزباً بے حزب نعلم بے نعلم، ہر قدم پہ تم یہودیوں کی عیسائیوں کی کا تعاقب ان کا پیچھا کرو گے، جو کچھ وہ کریں گے وہی کچھ تم کرو گے. اگر وہ کسی بل کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو تم بھی اس بل کے اندر ہاتھ ڈالو گے. آج مسلمان وہ کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم اپنا معاشرتی جائزہ لیں تو ہمارے حالات کیا ان لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں سارے. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو عمرے کرو، پیدر پہ اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ سے آج دل سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے لیے عمرے کی راہیں بھی آسان فرما دے، حج کے راستے بھی آسان آمین. اور اللہ اس سال ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما آمین. حج بیت اللہ کی سعادت کوئی چھوٹی سعادت اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج کا اتنا اجر ہے، حاجی کی سواری قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے اللہ 10 نیکیاں ایک قدم پہ عطا کرتے ہیں. 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. رفع لہ بہا 10 درجات وحط عنہ بہا 10 خطیئات کتب لہ 10 حسنات. 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. اور رفع لہ بہا 10 درجات، 10 درجے اس کے جنت میں بلند کر دیے.
یہ حاجی کی سواری کا ایک قدم ابھی اٹھا ہے. اتنی بابرکت سواری اور اتنا بابرکت سفر ہے. ایک قدم پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. اس وقت سواریاں تھیں گھوڑے، گدھے، خنجر. اب سواریاں ہیں گاڑیاں، ہوائی جہاز. میں اس کی تفسیر اس طرح کیا کرتا ہوں. ایک بندہ ادھر نوشہرہ روڈ سے حج کے لیے نکلتا ہے، یا سمڑیال ایئرپورٹ پہ جائے گا، یا لاہور ایئرپورٹ پہ جائے گا، یا اسلام آباد جائے گا. گاڑی پہ بیٹھا، گاڑی کا ویل کتنی مرتبہ گھومتا ہے ایئرپورٹ تک؟ ایک ایک چکر پر، ایک ایک چکر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. پھر جہاز پہ بیٹھا، ہوائی جہاز کا پر کتنی مرتبہ گھوما جدہ ایئرپورٹ تک، کتنے چکر اس نے کھائے. ایک ایک چکر پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. پھر وہاں سے بیت اللہ الحرام تک، جدہ ایئرپورٹ سے بیت اللہ الحرام تک گاڑی پہ گیا. ایک ایک چکر کے ویل کے ایک ایک چکر کے اوپر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. کوئی شمار ہو سکتا ہے نیکیوں کا؟ ابھی جو حج کے ارکان تھے وہ ابھی باقی ہیں. اور جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے، آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام اس کے لیے اعلان کرتے ہیں، خرجت من خطاياك كيوم ولدتك امك. اے میرے بندے، گجرانوالہ سے آنے والے، نوشہرہ روڈ سے آنے والے محمدی مسجد کے نمازی بھائی آئے ہیں بیت اللہ الحرام میں. آسمانوں سے اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میں نے آج تیری زندگی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیا ہے. آج تجھے میں ایسے ہی کر دیا ہے جس طرح آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا. جب گناہوں سے اس طرح صاف ہوگا، پھر آسمانوں سے برکتیں اڑے گی، رحمتیں آئیں گی، اس کے رزق میں فراخیاں نہیں ہوں گی. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو. کئی لوگ بہت سیانے پڑھتے ہیں، بہت سیانے. ایسے لوگوں سے بڑی حیرانی، یقین مانے بڑی دل کو تکلیف پہنچتی. حج کے لیے جاتے ہو، بار بار عمرے کے لیے جاتے ہو، یہی پیسے کسی کی شادی پہ لگا دیتے. آپ سنتے ہیں نا یہ باتیں، بڑے پڑھے لکھے سکالر قسم کے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. جتنے پیسے حج پہ لگائے تھے اتنے پیسے آپ کسی غریب پہ لگا دیتے. میں کہتا ہوں 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے کا آپ نے مکان بنایا ہے، یار آپ 95 لاکھ کا مکان بنا لیتے، 5 لاکھ کا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے، اس پہ کیا ہے؟ اگر 95 لاکھ کا گھر بن جائے، 1 کروڑ کا بنانا تھا، 95 لاکھ کا بنا لیا ہے، 5 لاکھ کسی غریب کی بیٹی پہ شادی پہ لگا دیا ہے، پھر کتنا نقصان ہو گیا آپ کا؟ اللہ کی قسم، جو رحمتیں، جو برکتیں وہاں سے ملتی ہیں وہ کسی جگہ سے نہیں ملتی. وہ کسی کام میں نہیں ہے، کسی عمل میں نہیں ہے. جو برکتیں حج بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اور عمرے کے ساتھ وابستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو، عمرے کرو. اب حج کرنے کے لیے وہاں گیا، آب زمزم پی رہا ہے. آب زمزم کتنی بڑی نعمت ہے. آب زمزم گجرانوالہ میں مل جائے گا. آب زمزم اگر یہاں ملے گا تو کوئی اٹھا کے وہاں سے ہی لائے گا نا، ادھر سے کوئی بھی اثر نہیں. پوری دنیا گھوم لے، آب زمزم نہیں ملے گا. وہ چشمہ ایک ہی چلا اور اسی جگہ پہ چلے. آپ نے فرمایا جس نے آب زمزم پیا، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے رب اسی نیت کو پورا کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو نیت کر کے آب زمزم پی رہا ہے میں وہ نیتیں پوری کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آب زمزم پیتے ہوئے بندے کی سوچ یہ اللہ میرے رزق میں برکتیں ڈال دے.
اللہ مجھے کاروبار بہترین عطا کر دے تاکہ میں غریبوں کو بھی دوں، ناداروں کو بھی دوں، بے بسوں کو بھی دوں، لاچاروں کو بھی دوں، مسجدوں میں دوں، مدارس میں لگاؤں، اللہ کی مخلوق پہ لگاؤں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ لگاؤں گا۔ اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کی نیت پوری کر لے، آ کے جتنی مرضی لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کر دے، فراخیاں ہوں گی، آپ شادیاں بھی کرو گے، فراخیاں ہوں گی مسجدوں میں دیں گے، فراخیاں ہوں گی مدارس میں بھی لگائیں گے، فراخیاں ہوں گی تو اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے، جب فراخی نہیں ہوگی تو کس کو کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ فرمایا تابع بین الحج والعمرہ، بیدر میں حج کرو عمرے کرو۔ آب زمزم عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست ہے۔ آب زمزم پینے لگے، جو صفا مروا کی سعی کرتے ہوئے جو نشیب نیچی جگہ ہے نا، وہاں پہ آج بھی وہاں پہ کولر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سعی مکمل کرنے کے بعد وہاں ٹھہر کے ایک کاسے کے اندر پانی ڈالا، آب زمزم پینے لگے اور کیا کہتا ہے، یا اللہ میں نے تیرے نبی کی حدیث پڑھی ہے، ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ ہا ہوا ذا، یا اللہ یہ آب زمزم کاسے میں نے ڈالا ہوا گلاس میں یا جو برتن تھا اس میں کہا ہا ہوا ذا، میں نے یہ برتن کے اندر آب زمزم ڈالا ہے، پینے لگا ہوں، لیکن میرے خالق و مالک میری ایک ہی طلب ہے، ایک ہی تمنا ہے، اللہ انا اشرب لعطش یوم القیامہ، کوئی پیتا ہے اس لیے مجھے رزق زیادہ ملے، کوئی کہتا ہے میرے پاس فراوانیاں ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیماریاں لاچاریاں دور ہو جائیں، کوئی کہتا ہے میرے دکھ مٹ جائے، مجھے آسانیاں سہولتیں مل جائیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ فرمانا، مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ کرنے، ماء زمزم لما شرب له۔ اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے آب زمزم، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، بیت اللہ الحرام کو صرف دیکھتے جائیں، کچھ نہ پڑھیں، نہ اللہ اکبر پڑھیں، نہ الحمدللہ پڑھیں، نہ سبحان اللہ پڑھیں، صرف آپ بیٹھے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی ہے ایسی چیز جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ یہ بیت اللہ کا شرف ہے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کیا کرو؟ حج کرو، عمرے کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جو لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے پہلی بات اللہ ان کے فقر کو دور کر دیتا ہے، اللہ فقر کو مٹا دیتے ہیں، فقر ختم کر دیتے ہیں، اللہ اسے فقیر نہیں رہنے دیتے، جو کیا کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ پہلا کام کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے گھر سے فقر کو مٹاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اللہ اس گھر سے اس بندے کی زندگی سے فقر کو مٹا دیتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2 وَالذُّنُوبَ، اور اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اور آپ نے پھر مثال دی، آپ نے فرمایا یہ بندے کے جسم کو صاف کرنے والی ایسی بھٹی ہے، میل کچیل، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی گندگی، گناہوں کی غلاظت، گناہوں کی میل، گناہوں کی دھرم ایسے رب مٹا دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ خبث الحدید، جس طرح سونار بھٹی کے اندر سونے کو ڈالتا ہے، وہ سونے کی میل کچیل دور کر کے پاسے کا صاف ستھرا سونا بنا کے نکال دیتی ہے، اللہ کی قسم بیت اللہ الحرام بھی اس بندے کو گناہوں کی آلودگی سے صاف کر کے بناتا ہے۔ فقر مٹتا ہے، گناہوں کی میل کچیل دھلتی ہے، کہاں پہ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر جو رب نے زمین پہ پہلا گھر بنایا اور رب ذوالجلال والاکرام نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.